السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں جج اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. آج 5 اگست 2018 اور اتوار کا دن ہے. سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو روزانہ ملے گا سعودی عرب کے ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات. دو خواتین معلمین مجلس انتظامیہ میں شامل. سعودی وزیر حج و عمرہ محمد صالح بن تن نے حجاج جنوبی ایشیا کے ادارہ معلمین کی مجلس انتظامیہ میں 2 خواتین کی تقرری کر دی. وزارت نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ نجود جمل اللیل اور ہنادی عبدالقادری رمضانی کو مجلس انتظامیہ کا رکن مقرر کیا گیا. نجود معروف معلم حیدر جمل اللیل کی بیٹی ہیں. پاکستانی حج رضاکاروں کی رہنمائی. مکہ مکرمہ پاکستانی حج رضاکاروں نے مسجد الحرام کے اطراف ضیوف الرحمان کی رہنمائی کا سلسلہ شروع کر دیا. اس سلسلے میں رضاکار عازمین کو ان کی رہائش تک پہنچانے اور اسی طرح کی دیگر خدمات انجام دیتے ہیں. اسی طرح زیر نظر تصاویر میں رضاکار محمد احمد ننا غیر پاکستانی عازم حج کو اس کی رہائش کا پتہ سمجھا رہا ہے. بین الاقوامی سرکس وانکا میں ریاض کے شائقین کی دلچسپی. بین الاقوامی سرکس وانکا ریاض شہر کے 11 بڑے تجارتی مراکز میں یکے بعد دیگرے پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے. ان دنوں غرناطہ مال سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکی خاندانوں کی توجہات کا محور بن گیا، جہاں روزانہ 1.5 گھنٹے تک سرکس دکھایا جا رہا ہے. 11 اگست تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسپین اور افریقہ کی 2 ٹیمیں شائقین کا دل جیتے ہوئے ہیں. ریاض سمر فیسٹیول میں 200 سے زیادہ تفریحاتی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں. کھیلوں کے پروگرام بھی شامل ہیں. یہاں قصہ گو، جسے مقامی لوگ الحکواتی کہتے ہیں، نوجوانوں خصوصاً بچوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمان میلے کی سرپرستی کر رہے ہیں. ریاض ایوان صنعت و تجارت نے اس کا انتظام کیا ہے. سعودی اسکالر دل میں خون جمنے کے اسباب دریافت کرنے میں کامیاب. برطانیہ میں پی ایچ ڈی کے سعودی اسکالر ڈاکٹر خالد السہلی نے دل میں خون جمنے کے اسباب کی نشاندہی کر دی. السہلی سعودی وزارت داخلہ کے ماتحت طبی خدمات پیش کرنے والے ادارے کے اہلکار ہیں اور ان دنوں پی ایچ ڈی کے لیے برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا مقالہ تیار کرتے وقت پہلی بار دل میں خون جمنے کے اسباب کی نشاندہی کی. اس پر برطانیہ کے ڈاکٹروں نے انہیں شاباش دی. انہوں نے واضح کیا کہ ایک نئی پروٹین جو خون کے لوتھڑوں کے درمیان رابطہ لائن بنا دیتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے خون کے لوتھڑے بنتے ہیں. السہلی نے دل میں خون جمنے سے روکنے کے لیے ایک دوا کا فارمولہ دیا ہے. انسانوں اور جانوروں پر اس کا تجربہ کیا گیا. 65 سے 75% تک خون جمنے کی مقدار کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی. ایک دواساز کمپنی نے سعودی اسکالر کی اس تحقیق کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی. خمیس مشیط میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری. خمیس مشیط میں جمعہ کو موسلا دھار بارش اور ژالہ باری سے بعض مقامات میں پانی بھر گیا. سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا. ژالہ باری سے موسم میں خنکی پیدا ہو گئی. اسی ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد عاصمی نے یہ بتاتے ہوئے واضح کیا کہ بہت ساری گاڑیاں سیلاب میں گر گئیں. سب سے زیادہ الراسس محلہ متاثر ہوا. تمام متعلقہ اداروں کے اہلکار شہریوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے. محلے میں بارش کی نکاسی والا نالا بند ہو جانے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. العاصمی نے بتایا کہ خمیس مشیط کی بلدیہ کے افسران سے ربط و ضبط پیدا کر کے مسائل حل کر لیے گئے. بجلی کے اہلکاروں سے بھی رابطہ کیا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. معذور جڑواں سعودی بچوں نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر آیا کا استقبال کیا. ایتھوپین ملازمہ آبدیدہ. دمام میں 3 معذور جڑواں سعودی بچوں نے دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ کر اپنی آیا کا استقبال کر کے احسان شناسی، وفاداری اور معصومیت کی نئی مثال قائم کر دی. معذور بچوں کے باپ محمد مہدی القحطانی نے سبق ویب سائٹ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ ایئرپورٹ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا.
معذور بچوں کو وہاں لے جانا بڑا مشکل کام تھا۔ تینوں بچے ویل چیئر پر تھے، ان کی عمریں 2 برس ہیں۔ تینوں بچے ایتھوپیا کی اپنی آیا کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ ان کی پسندیدہ ترین شخصیت دوریس ہے، یہ طبیبہ ہے۔ تینوں بچے ایتھوپیا کی آیا کو پیار سے دوریس کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں۔ آیا چھٹی پر اپنے وطن گئی ہوئی تھی۔ جب بچوں کو پتہ چلا کہ ان کی آیا واپس آ رہی ہے تو انہوں نے ہنگامہ کیا کہ وہ دوریس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے۔ القحطانی نے بتایا کہ آیا سے ان کی محبت بلا وجہ نہیں، دوریس انہیں سلانے کے بعد ہی سوتی اور ہم بھی اس کے ساتھ فیملی جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہے، ہم اس کے اور بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ 6 برس سے ہمارے ہاں ہے۔ القحطانی نے بتایا کہ ایتھوپیا کی آیا نے جب بچوں کو ایئرپورٹ پر اپنے استقبال کے لیے موجود پایا تو انتہائی جذباتی ہو کر کہنے لگی کہ میں کبھی بھی نوف اور المہدی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ چھٹی پر وطن جانے سے گریز کرنے لگی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے زبردستی بھیجا تاکہ وہ اپنی ماں اور گھر والوں سے مل کر آ سکے۔ القحطانی کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں بہت ساری ملازمائیں انتہائی اعلیٰ معیار کی ہیں اور کسی ایک ملازمہ کی غلطی سے تمام ملازماؤں کو لعن طعن شروع کر دینا اچھی بات نہیں۔ داخلی عازمین کی حفاظت کے لیے 4500 سیکیورٹی گارڈز تعینات۔ اندرون مملکت سے حج کرنے والی کمپنیوں نے مینا اور عرفات میں داخلی عازمین کے خیموں کی حفاظت کے لیے 4500 سیکیورٹی گارڈز کی خدمات حاصل کر لیں۔ ان میں 2000 خواتین بھی شامل ہوں گی۔ یہ بات داخلی عازمین کے اداروں کی رابطہ کونسل کے رکن محمد سعد الگرشی نے بتائی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ مشاعر مقدسہ میں وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق داخلی عازمین کے خیموں میں 1000 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ جعل سازی کی رپورٹ پر 75,000 ریال انعام۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ابہا میں گاڑیوں کے ایک ڈیلر کے خلاف تجارتی جعل سازی کی مستند رپورٹ پر مقامی شہری سعید صالح الشہرانی کو 75,000 ریال کا انعام دیا۔ وزارت تجارت نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ڈیلر پر 3 لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا گیا، جس نے پرانی گاڑی کو ڈینٹنگ اور نیا روغن کر کے نئی گاڑی کے طور پر فروخت کر دیا تھا اور مقامی شہری کو اس سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ عالیہ غانم کون ہیں؟ عالیہ اسامہ کی والدہ ہیں۔ ان کا تعلق شام کے الازکیہ شہر سے ہے۔ وہ وہیں علویہ خاندان میں پلی بڑھی۔ 5ویں عشرے کے وسط میں سعودی عرب آئیں۔ 1957 کے دوران ریاض میں اسامہ کو جنم دیا۔ اسامہ کی پیدائش کے 3 برس بعد طلاق ہو گئی۔ انہوں نے 6 عشرے کے اوائل میں محمد العطاس سے شادی کی، جو اس وقت بن لادن کی نئی شہنشاہیت کے انچارج ہیں۔ اسامہ کے والد نے 11 شادیاں کیں اور ان سے 54 بچے پیدا ہوئے۔ اسامہ شرمیلا اور بہت اچھا لڑکا تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا۔ ماں کا بیان۔ اسامہ کی والدہ عالیہ غانم نے پہلی بار انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ اسامہ نہایت شرمیلا اور بہت ہی اچھا لڑکا تھا، مجھے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا، لوگوں نے اسے بدلا تو وہ مختلف شخص بن گیا۔ انہوں نے برطانوی جریدے گارڈین کو جدہ شہر کے اپنے مکان میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ رفتہ رفتہ اسامہ طاقتور شخصیت کا مالک بن گیا۔ یونیورسٹی میں لوگوں نے اس کا برین واش کر دیا۔ میں ہمیشہ اسے نصیحت کرتی کہ وہ ان لوگوں سے دور رہے جو اسے بدل رہے ہیں۔ اس نے کبھی میرے سامنے اپنے کسی بھی کام کا صرف اس وجہ سے اعتراف نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے بے حد چاہتا تھا۔ عالیہ غانم نے اسامہ کے سوتیلے بھائیوں احمد اور حسن کی موجودگی میں انٹرویو دیا۔ بن لادن خاندان نے اعتراف کیا کہ اہل خانہ گارڈین کو انٹرویو دینے کے سلسلے میں تحفظات رکھتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں انٹرویو سے پرانے زخم تازہ نہ ہو جائیں، تاہم کئی دن کی بحث کے بعد طے ہوا کہ انٹرویو دے دیا جائے۔ انٹرویو جون کے اوائل میں دیا گیا۔ اسامہ کو تبدیل کرنے والی شخصیتوں میں الاخوان کے رکن عبداللہ عزام شامل ہیں۔ وہ آخر میں سعودی عرب کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے تھے اور اسامہ کے روحانی مشیر بن گئے۔ اسامہ کی بیواؤں سے اکثر و بیشتر ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، یہ کہنا تھا اسامہ کی ماں کا۔ انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اسامہ کے رنگ ڈھنگ بالکل ٹھیک تھے، وہ تعلیم میں بے حد اچھا تھا، پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت افغانستان میں جھونک دی، جہاں وہ فیملی بزنس کے سائبان تلے چھپا ہوا تھا۔
میرے ذہن میں کبھی یہ وسوسہ تک نہیں آیا کہ وہ روایتی طریقے سے منحرف ہوگا۔ ہم بہت زیادہ ناراض تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اہل خانہ نے اسامہ کو آخری بار 1999 کے دوران افغانستان میں دیکھا۔ قندھار شہر کے باہر اڈے پر اس سے 2 بار ملاقات ہوئی۔ یہ جگہ ایئرپورٹ سے قریب تھی۔ ہم سے مل کر اسامہ بھی بے حد خوش ہوا تھا۔ روزانہ وہاں وہ ہم سے ملتا۔ اس نے شکار کر کے تقریب کا بھی اہتمام کیا اور ہم سب کو مدعو کیا تھا۔ 6 لاکھ سے زیادہ عازمین کی سعودی عرب آمد۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں کے راستے فریضہ حج کی سعادت کے لیے آنے والے عازمین کی تعداد 6,62,051 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ برس ان دنوں کے مقابلے میں 39,714 عازمین زیادہ پہنچے۔ تقریباً 6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی راستے سے 6,47,087، بری راستے سے 7,969 اور سمندر کے راستے سے 6,995 عازمین سعودی عرب پہنچے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 5 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں سے آپ کو ملے گا روزانہ سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات۔